ان سے زیادہ مضبوط اور مستحکم ہے، چاہے ملکوں کی جمہوریت ہو اور چاہے تنظیموں کی جمہوریت۔ اگر تنظیم میں جمہوریت نہ ہو تو تنظیم کی فعالیت ختم ہو جاتی ہے۔ تنظیم کو فعال رکھنا ہے، منظم رکھنا ہے، مضبوط رکھنا ہے تو دو چیزوں کی بہت ضرورت ہے۔ پہلی چیز آواز، اعتراض کرنے کا حق۔ وہ کہا تھا نا اس نے، بھئی اگر ہم غلط، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے، تو ہماری تلوار فیصلہ کرے گی۔ جواب میں یہی کہا تھا نا، کمزور سے آدمی نے کہا تھا ہماری تلوار فیصلہ ہے۔ ابھی مولانا حکیم الدین صاحب نے 4 نام پیش کر کے سنائے اور آپ لوگوں سے کہا کہ آپ کو اس کی تائید کرنی ہے۔ اب اگر کسی کو تائید نہیں کرنی ہے تو تائید کر لے، نہ کرے۔ اس سے پہلے بارہا ایسا ہوا ہے کہ جمعیت علماء میں انتخاب ہوا ہے اس طرح سے کہ باقاعدہ الیکشن ہوا ہے۔ اگر اکثریت ہاتھ اٹھائے ہوئے نظر نہیں آئے گی تو الیکشن ہو جائے گا، باقاعدہ ووٹنگ ہو جائے گی۔ اچھا، ووٹنگ کے لیے ہم نے پچھلی مرتبہ کی بنسبت اس مرتبہ اور مضبوط نظام بنایا ہے۔ جو ممبر بنائے گا، 100 ممبر کم سے کم جو بنائے گا وہ ایکٹیو ممبر بنے گا، اور کسی بھی منتظمہ کا ایکٹیو ممبر بنے بغیر وہ منتظمہ کا رکن ہو نہیں سکتا۔ نہ مقامی جمعیت کا منتظمہ کا رکن کوئی آدمی ہو نہیں، اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک وہ نہ بنا ہو، کیا نام ہے، ایکٹیو ممبر نہ بنا ہو، یعنی فعال رکن نہ بنا ہو۔ پھر ضلع میں بھی نہیں آ سکتا۔ جب مقامی جمعیت میں نہیں آ پائے گا تو ضلع میں کیسے آئے گا، اور جب ضلع میں نہیں آئے گا تو صوبے میں کیسے آئے گا۔ اچھا، مزے کی بات سنیے، میں یہی کہہ رہا تھا، سارا رخ ہوا کا بدل گیا۔ مزے کی بات سنیے کہ پورے اتر پردیش میں جتنے ضلعوں میں جمعیت ہے، صرف ایک ضلع ہمارے پاس ایسا ہے پورے صوبے میں جہاں ضلع کی جمعیت قائم ہی نہیں ہوئی ہے، اور وہ قاضی صاحب کا ضلع ہے۔ یہ قاضی صاحب جہاں بیٹھے ہیں تو مولوی عفان نے انہیں آنے دیا۔ ہمیں تو آپ کے صوبے نے بتایا ہے، آپ کے مقامی یعنی زونل جمعیت نے بتایا ہے، لکھ کر کے بھیجا ہے کہ ایک ایکٹیو ممبر نہیں بنا ہے۔ وہ انتخاب ایسے آپ 4 آدمیوں کو جمع کر کے انتخاب کر لیں، وہ باقاعدہ ہوگا۔ مولانا عفان صاحب یہاں کروا لیتے مدرسے کے طلبا کو لے کر کے۔ یہ پورے صوبے کے اضلاع کے ذمہ داران یہاں موجود ہیں۔ اور میں ایک بات اور عرض کرتا ہوں آپ سے، جمعیت علماء ہند کچھ نہیں ہے، جمعیت علماء صوبہ کچھ نہیں ہے۔ جمعیت علماء ہند اگر جمعیت علماء ہے تو جمعیت علماء ضلع اور مقامی جمعیت کی وجہ سے۔ اگر مقامی جمعیت نہیں ہو تو جمعیت علماء کو کون پوچھے گا؟ جو کچھ حیثیت ہوتی ہے کسی بھی جماعت کی، وہ جماعت کے بالکل ابتدائی ممبر کی ہوتی ہے۔ ہمارے ہاں ایک بات چل رہی ہے، وہ بھی مجھے سب سے آخر میں کہنی تھی لیکن سب سے شروع میں کہہ دوں۔ ایک کوشش، ایک بات چل رہی ہے، ہو سکتا ہے نبی کہتا لیکن ابھی کہنا ضروری ہو گیا ہے، کہ کسی طرح سے اسی انتخابی عمل کی وجہ سے جس میں انتشار پھیلا تھا اس کو واپس لایا جائے، اور جمعیت علماء کے ساتھ جڑے ہوئے لوگ جو جڑے ہوئے تھے کسی وجہ سے جمعیت علماء سے الگ ہوئے، ان کو سب کو جوڑ لیا جائے۔ اور اس جوڑنے کے عمل کے لیے 2015 میں جمعیت علماء کی مجلس عاملہ نے تجویز منظور کی تھی، جمعیت علماء ہند کی مجلس عاملہ نے تجویز منظور کی تھی کہ مرکزی اور صوبائی تمام عہدیداران
کام. اگر جمعیت علماء کو جوڑنے کی ضرورت پڑے تو جمعیت علماء کے مرکزی زیادہ ہو رہی ہے کم ہو رہی ہے؟ جمعیت علماء ہند کے مرکزی اور صوبائی کسی بھی عہدے پر موجود ایک عہدیدار یا کچھ عہدیداران یا تمام عہدیداران کو اگر اپنے عہدے چھوڑنے پڑے تو ہم اپنے عہدے چھوڑنے کے لیے تیار ہیں. یہ مجلس عاملہ نے تجویز منظور کی تھی 2015 میں، آج نہیں 2006 سال پہلے. آپ چاہیں گے تو وہ تجویز آپ لوگوں کو بھیج دی جائے گی. آج اور اس کے بعد ان پچھلے 5-6 سالوں میں لگاتار الگ الگ عنوان سے کوشش ہوتی رہی. ہم پھر بھی شاہد پر ہیں. آج ہم آپ لوگوں کے بیچ میں موجود ہیں. ملک کا سب سے بڑا صوبہ اتر پردیش ہے، سب سے مضبوط جمعیت علماء اتر پردیش کی ہے، سب سے زیادہ افراد جمعیت علماء اتر پردیش کے پاس ہیں، چاہے عوام کے حساب سے ہو چاہے خواص کے اعتبار سے ہو. جمعیت علماء اتر پردیش جمعیت علماء ہند کی ناک ہے، اور صرف جمعیت علماء ہند کی ناک نہیں ہے، ملک کے مسلمانوں کی آبرو ہے جمعیت علماء اتر پردیش. آپ کی وجہ سے دہلی میں سرکاروں کی ناکہ بند ہوتا ہے، آپ کی وجہ سے. آپ کھڑے ہوتے ہیں، آپ مال کی جان کی قربانیاں دیتے ہیں. ہاں ٹھیک ہے، مشرقی والے کم دیتے ہیں، زیادہ حصہ اس میں مغربی یو پی والوں کا ہوتا ہے، لیکن ہے تو وہ اتر پردیشی. جان سے دیتے ہیں، مال سے دیتے ہیں. اور آپ یقین نہیں کریں گے، ایک مرتبہ دہلی میں جمع ہونے کے لیے مغربی اتر پردیش کے لوگ جو بسوں کا کرایہ دیتے ہیں وہ 3.5 سے 4 کروڑ روپے ہوتا ہے تقریباً. تب وہ اجلاس کامیاب ہوتا ہے. میں کہتا ہوں دور کے دوسرے صوبوں اور دور کے اضلاع کے ذمہ داروں سے، نہ آپ اتنے آدمی لاتے ہیں نہ اتنا پیسہ دیتے ہیں، اس کا 1/4 پیسہ بھی نہیں دیتے. الحمدللہ آپ ہیں جمعیت علماء. آپ لوگوں سے عرض کرنا چاہتا ہوں، اس جماعت کی 2 خصوصیت ہیں. ایک تو بات بڑی بنیادی ہے، اگر کسی قوم کو چاہے وہ حکمرانی کیوں نہ ہو، کسی قوم کو یاد رکھیے گا، کسی قوم کو اگر باعزت زندگی گزارنی ہے من حیث القوم تو اس کے لیے تنظیم بنیادی ضرورت ہے. جیسے آدمی کے لیے آکسیجن ضروری ہوتا ہے. ابھی دیکھا ہوگا نا آکسیجن لیول کم ہوتا تھا. میں بھی ہاسپٹل میں رہ کے آیا ہوں، میرا آکسیجن لیول بھی نیچے چلا گیا. تو جب آکسیجن گرتا ہے تو آدمی کی کیا حالت ہوتی ہے؟ نیند آتی ہے مزے کی. ایسی نیند زندگی میں کبھی مجھے نہیں آئی جیسی میں اس بیماری کے زمانے میں سو رہا تھا. جب وہ نیند کم ہونے سے مجھے شاندار نیند آنے سے مجھے پتہ چلا، احساس ہوا کہ میرا آکسیجن جا رہا ہے. تو میں نے ان لوگوں سے کہا دیکھو آکسیجن کی کیا کیفیت ہے. تو جیسے آکسیجن ضروری ہے انسان کے لیے، ایسے ہی قوم کے لیے تنظیم اور جماعت ضروری ہے. آپ کی زندگی جماعتی زندگی میں ہے. اگر قوم کی بات نہیں کرتے، فرد کی بات کرتے ہیں تو کوئی بات نہیں. فرد جو چاہے کرے. فرد کی اپنی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے خاندان کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، بچوں کے لیے. لیکن فرد کی ذمہ داری یہ بھی ہوتی ہے کہ وہ اپنی قوم اور ملت کے بارے میں سوچے. اور ملت کے بارے میں سوچے گا تو اسے جماعت جمعیت کے بارے میں سوچنا پڑے گا، تنظیم سنگھن کے بارے میں سوچنا پڑے گا. آپ لوگوں نے اس تنظیم کو کھڑا کر رکھا ہے. جتنی بڑی طاقت نیچے موجود ہے، اوپر والی طاقت اگر طاقت نظر آ رہی ہے تو وہ اس طاقت کی وجہ سے نظر آ رہی ہے. اس طاقت کی وجہ سے وہ طاقت نہیں ہے، آپ کی طاقت ہے جو میدان میں کام کر رہا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں کہ درخت کو اگر درخت بنا کے
تو وہ جڑوں نے کھڑا کر رکھا ہے، اور آپ جڑ ہیں، آپ کمزور ہو جائیں گے، درخت سوکھ جائے گا، افادیت کھو دے گا، پھل کم ہو جائیں گے، اور اس کا سایہ چلا جائے گا۔ ابھی ڈاکٹر خالد صاحب آج کے زمانے کے بارے میں بات کر رہے تھے، بات ان کی صحیح ہے، میں ان کی بات کو غلط نہیں ثابت کرنا چاہتا ہوں، لیکن اس بات کا دھیان رکھیے گا کہ ملت اسلامیہ ہند پر جیسا برا وقت آج پڑا ہے ویسا کبھی نہیں آیا ہوگا، لیکن اس سے بھی زیادہ برا وقت یہ ملت دیکھ چکی ہے، وہ تھا تقسیم کا وقت۔ جب ملک تقسیم ہوا تو پہلے سے بنے ہوئے پاکستان کو پاکستان بنا دیا گیا، وہ تو پہلے سے پاکستان تھا، مسلم میجورٹی کے صوبے تھے وہ۔ جہاں پہلے سے میجورٹی ہو وہاں کیا ایشو ہے؟ ایشو تو وہاں ہے جہاں میجورٹی نہیں ہے بحیثیت صوبے کے۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات؟ ہمارے اکابر نے، اللہ تعالیٰ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے، جمعیت علماء کے لوگوں نے، یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے، اس نازک وقت میں مسلمانوں کو سہارا دیا، برادران وطن کے ساتھ اشتراک عمل کیا، جد و جہد آزادی میں بھی اور آزادی کے بعد ملک کو بڑھانے میں بھی، اور اس کے نتیجے میں، اس اشتراک عمل کے نتیجے میں ملک کے مسلمانوں کو برابر کے شہری حقوق دلوائے۔ آج یہ سوال ہے کہ انہوں نے صحیح کیا تھا یا غلط کیا تھا، اس کا محاسبہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ آگہی حاصل ہو جائے کہ انہوں نے غلط کیا تھا یا صحیح کیا تھا۔ ہو سکتا ہے ہمارے الحمدللہ آج کے اس مجمع میں نوجوان چہرے بھی نظر آ رہے ہیں، بزرگوں نے تاریخ پڑھی ہے، دیکھا ہے، سنا ہے، اکابر کے ساتھ کام کیا ہے، جو یہاں بزرگ ساتھی موجود ہیں۔ نوجوانوں کو موقع نہیں ملا ہے بزرگوں کو دیکھنے، میں اپنے نوجوان ساتھیوں سے کہنا چاہتا ہوں، حالات کتنے بھی خراب ہو جائیں، حالات خراب کرنے والی طاقتوں کا ارادے ناپاک ہیں، لیکن وہ قوم ہی کیا، وہ قوم ہی کیا کہ جس کے سامنے چیلنج نہ ہے، اور وہ قوم کیا اور وہ جماعت کیا جو چیلنج سے گھبرا جائے۔ سنیے، یہ ملک ہم کو ملا ہے، اور 70 سال ہو گئے اس ملک میں آزادی کو حاصل کیے ہوئے، 70 سے اوپر ہو چکے ہیں، 70واں چل رہا ہے، یہ 71واں۔ آج ہم یہاں اس امروہہ کی اس تاریخی سرزمین اور تاریخی جامع مسجد میں، مولانا عفان صاحب بتا رہے تھے، میرا مادر علمی، میرا بچپن گزرا ہے، حفظ میں نے یہی کیا ہے، حضرت مولانا قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سرپرستی میں انہی کے پاس رہتا ہوں۔ یہی پڑھتے تھے، اور یہ بڑی تاریخی جگہ ہے جمعیت علماء کے لحاظ سے، ملک کی آزادی کے لحاظ سے، اور اس مدرسے کو حضرت نانوتوی نور اللہ مرقدہ کی ایما پر ان کی منشا سے قائم کیا گیا تھا، ایسے ہی ہے نا مولانا عفان صاحب؟ اسی زمانے، اور حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کا بھی اس مدرسے سے درس و تدریس کا تعلق رہا، اور پھر عرصے تک حضرت قاری عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ رہے، اور اب مولانا عفان صاحب ہیں۔ تو یہ بہت مبارک جگہ ہے، اکابر اور بزرگوں کی جگہ ہم یہاں موجود ہیں، یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اس جماعت کی وابستگی نے ہم کو اس جگہ تک پہنچایا، ہم یہاں موجود ہیں آج اور بات کر رہے ہیں ملک کے مسلمانوں کی مستقبل کی بات، اور صرف ملک کے مسلمانوں کے مستقبل کی بات نہیں کر رہے ہیں، ملک کے مستقبل کی بات کر رہے ہیں۔ نہ یہ ملک ہمارے بغیر پورا ہوا ہے اور نہ ہوگا،
ہماری ذمہ داری ہے، اللہ تعالیٰ نے اگر ہمیں اس طرح کا سکون عطا فرمانا ہوتا تو ہمیں اردن میں پیدا کر دیتے یا ریاض میں پیدا کر دیتے اور کسی ایسی سرزمین پہ پیدا کر دیتے، میں نام نہیں لوں، کسی اور سرزمین کا نام لوں گا تو 20 سال اور اس سے پہلے کے 20 سال خاک و خون میں ان کی تاریخ ہے. انہوں نے اپنی پیٹھ نہیں دکھائی ہے. آپ گھبرا گئے؟ گھبرانا کس بات کا ہے؟ اگر ضرورت پڑے گی تو ہمارا خون اس سرزمین پہ بہے گا انشاءاللہ. اور یہ نہیں سمجھا جائے ہرگز کہ کوئی مداحنت ہو رہی ہے. کوئی مداحنت نہیں ہوگی، کوئی کمپرومائز نہیں کیا جائے گا، کسی قیمت پر کوئی کمپرومائز منظور نہیں ہے. ہاں، اگر دشمن یہ چاہتا ہے تو اس کی چاہت بھی کبھی پوری نہیں ہوگی. جس لب و لہجے میں ہمارا دشمن ہماری گفتگو سننا چاہتا ہے، ہم کسی قیمت پر وہ لب و لہجہ اختیار نہیں کریں گے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہمیں اسی انداز میں کھڑے ہو جائیں، آستین چڑھا کر کے. اس کو ڈر اس بات کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، اس کو ڈر اس بات کا نہیں ہے کہ آپ اپنی طاقت کے ذریعے سے ان کو شکست دے دیں گے. ان کو ڈر اس بات کا ہے کہ آپ اپنی محبت کے ذریعے سے، اپنے اخلاص کے ذریعے سے، اپنی للہیت کے ذریعے سے، اپنی محبت کے ذریعے سے ان کے لوگوں کے دلوں کو جیت لیں گے. یہ ڈر ہے. یہ بہت پلاننگ سے 100 سال بعد ملک کیسا ہوگا اس کو سوچ سمجھ کر پلاننگ کے تحت نفرت کا زہر پھیلایا جا رہا ہے. اور یاد رکھیے گا، نفرت کا جواب کبھی نفرت سے نہیں دیا جا سکتا، کبھی بھی زہر کو زہر سے نہیں. کہتے ہیں لوہے کو لوہا کاٹتا ہے، یہ تو مشہور ہے، لیکن آگ کو آگ سے نہیں بجھایا جا سکتا. نفرت کو نفرت سے ختم نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نفرت کرنے والے کو کامیاب کیا جا سکتا ہے. یہ ٹھیک ہے کہ ووٹنگ کے سلسلے میں ٹھیک نہیں بلکہ ضروری ہے. کس کو دیں گے یہ فیصلہ آپ کریں گے، لیکن دیں گے ضرور اور دلوائیں گے ضرور. یہ آپ کا عزم آج ہی سے ہو جانا چاہیے. اس پر کام کریں گے، محنت کریں گے، جو مسلسل کریں گے. بچیوں کی تعلیم کی بات ہے. ہاں، جس کی گود ہمارے مستقبل کی ماں ہونے والی ہے، وہ اگر جاہل رہ جائے تو پھر قوم عالم کیسے ہوگی؟ جاہل ماں کی کوکھ سے عالم اولاد کیسے جنم لے گی؟ تو ماں کو تو پڑھا لکھا ہونا ہی چاہیے. تو ہم اپنی بچیوں کو تعلیم ضرور دیں گے، لیکن تمہارے حساب سے نہیں، اپنے حساب سے دیں گے. اس پر بھی ہم کوئی کمپرومائز نہیں کر سکتے. کیسے دیں گے؟ ہم یو پی میں بیٹھے ہیں. میں مولانا عفان صاحب سے بھی کہوں گا، میری بات پوری ہو جائے تو یو پی دینی تعلیمی بورڈ کے اوپر کچھ تھوڑا سا آپ کو بات کی. یہ صدر ہیں صوبے کے، اور ماشاءاللہ کام بھی ہو رہا ہے. صرف یہ جو بند ایام تھے چند مہینوں کے، اس میں الحمدللہ 86 ایسے مکتب قائم ہوئے ہیں جو خود کفیل ہیں. تو ہمیں اطمینان سے ہم آپ کے سامنے کہہ رہے ہیں کہ 86 مکتب اتر پردیش میں چند مہینوں میں، ان مہینوں میں قائم ہوئے ہیں جن میں کام ہو نہیں رہا تھا. لیکن ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی احساس ہے کہ 86 کوئی نمبر نہیں ہے. کم سے کم اگلے ایک سال کا 10,000 کا ہمارا منصوبہ ہونا چاہیے کہ 10,000 نئے خود کفیل مکاتب پورے اتر پردیش میں قائم ہیں. اور اگر نہیں قائم ہوں گے تو روئیے گا مت کہ ہماری بیٹیاں غیروں کے ساتھ جا رہی ہیں یا ہمارے لڑکے غیروں کی لڑکیوں کو لا رہے ہیں اور یہ کہہ رہے وہ ہندو رہے گی، ہم مسلمان رہیں گے، ہمیں کیا پرابلم.
یہ ہو رہا ہے اور خوب ہو رہا ہے، اور احساس بھی ہے ہم سب لوگوں کو، ہے احساس یا نہیں؟ ہم دیکھ رہے ہیں، اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہر شہر میں ہر قصبے میں ہو رہا ہے۔ اب تک ہم بات کرتے تھے کہ ہمیں دیہاتوں میں مکاتب قائم کرنے ہیں، آج میرا یہ جی چاہتا ہے کہ میں یہ کہوں کہ دیہاتوں میں ضرور قائم کیے جائیں گے، لیکن طاقت پوری ہماری قصبوں اور شہروں پر پہلے لگنی چاہیے۔ بچوں اور بچیوں دونوں کو ابتداء کے دروازے پر کھڑے ہیں۔ ضلعی اکائیوں کے بارے میں نے کہی دیا۔ مولانا عفان صاحب فرما رہے تھے کہ جمعیت علماء ہند کی صدارت کے بارے میں، تو بھیا وہ عارضی ہے، ابھی تو عارضی ہے، عارضی ہے بھیا، تمہارے نہیں کہنے سے کیا ہوگا، عارضی ہے۔ ایک تو ویسے ہی انسان عارضی ہے، آج ہے کل نہیں رہے گا۔ ہم نے سوچا بھی نہیں تھا، خیال بھی نہیں تھا ہمارا کہ حضرت قاضی عثمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ داغ مفارقت دے جائیں، بالکل خیال نہیں تھا، ایک دن پہلے تک بھی خیال نہیں تھا، چلے گئے۔ کون کب تک ہے؟ پر جماعت انشاءاللہ باقی رہے گی، باقی رہے گی نا انشاءاللہ، اسی شان کے ساتھ باقی رہیں گی جس شان کے ساتھ ہمارے بزرگ لوگ چھوڑ کے گئے ہیں انشاءاللہ۔ بڑھ سکتی ہے، گھٹ نہیں سکتی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کے نتیجے میں اس جماعت کو رسوا نہ کرے۔ ہم گنہگار کمزور ہیں، اور یاد رکھیے گا ہر آدمی کی ہر بات صحیح نہیں ہوتی۔ میں جمعیت علماء کا صدر نہ بننا چاہتا ہوں، نہ بنے رہنا چاہتا ہوں، کیونکہ میں مسلمانوں کی جو سوچ ہے اس سے ہٹ کر کے بات کرتا ہوں، وہ مسلمانوں کو منظور نہیں ہے۔ ابھی بھی کئی بات کہنا چاہتا ہوں لیکن نہیں کہہ رہا ہوں، ناراض ہو جائیں گے لوگ، تکلیف ہو جائے گی لوگوں کو، قوم وہ بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے جو میں کہنا چاہتا ہوں۔ ہاں آپ تو کہہ دیجیے گا، پھر وہ واقعی عارضی بن کے رہ جاؤں گا میں، ایسی بات ہے نا۔ بزرگوں اور دوستوں، ایک جو یونٹ ہوتی ہے نا، چھوٹی سی یونٹ، اس یونٹ کو کیا کرنا ہے، کیسے اس یونٹ کو ملک کے مسلمانوں کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، کیسے اس یونٹ کو مسلمانوں کا مسلمان دوسرے درجے کے شہری بن جائے، سیکنڈ گریڈ سٹیزن بننے سے بچانا ہے، کیسے وہ یونٹ ایسا کام کرے گی جس کے نتیجے میں مسلمان بچوں اور بچیوں کے ایمان کی حفاظت ہو جائے۔ کتنی ساری ذمہ داریاں آ گئی۔ اچھا اور کوئی ہے کرنے والا؟ بہت سارے ہیں کرنے والے، لیکن جو پلیٹ فارم پروردگار عالم نے بزرگوں کے ذریعے سے آپ تک پہنچایا ہے اور جو برکت اس میں عطا فرمائی ہے وہ دوسری جگہ نہیں ہے۔ کرنے والے بہت ہیں، اللہ تعالیٰ جس کے کام کو قبول کر لیں گے۔ چھوٹا سا ایک آدمی اکلوتا کام کر رہا ہے، قبول ہو جائے گی، اس کا کام ہو جائے گا۔ آپ جمعیت سے جماعت سے جڑے ہوئے ہیں اور تھوڑا کر رہے ہیں، لیکن آپ کا بڑا قبول ہوگا، اس لیے کہ آپ جڑے رہے ہیں جمعیت سے، کسی اور جگہ کوئی بڑا کام کر رہا ہوگا یا 20 لوگ چھوٹے چھوٹے کام کر رہے ہوں گے، سب میں آپ کا حصہ ہو جائے گا، کیونکہ آپ ایک جماعت سے ایک جمعیت سے جڑے ہوئے ہیں، آپ نے اسے طاقت بخشی ہے، آپ اس کے بینر سے کام کر رہے ہیں، آرگنائزڈ وے میں کام کر رہے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا کام وہی کامیاب ہوتا ہے جو منظم، غیر منظم کام کو دوام نہیں ہوتا، غیر منظم کام کو دوام نہیں ہوتا ہے، دوام اسی کام کو ہوگا جو منظم ہوگا۔ تو میں آپ کی طرف سے درخواست کرتا ہوں، بہت عمدہ کام ہوا ہے، لیکن معلوم ہے ہم 5 سال کے بعد بیٹھے ہیں۔ پہلے ہمارے ہاں 2 سال کا وہ ہوا کرتا تھا
ٹرم ہوتا تھا، 2 سالہ ٹرم ہوتا تھا۔ پچھلی مرتبہ جمعیت علماء ہند نے اپنی مجلس عاملہ کے ذریعے مجلس منتظمہ میں سفارش رکھ کر اس ٹرم کو 2 سال کے بجائے 3 سال کر دیا ہے۔ پھر یہ ٹرم کے ممبر سازی شروع ہوئی اور یہ کووڈ کا سلسلہ شروع ہو گیا، 2 سال اس میں تاخیر ہو گئی۔ الغرض یہ کہ ہم اسی تاریخ کو ستمبر کے مہینے میں 4 تاریخ ہی کو، آج 4 ہے نا، اور 2016 کی 4 تاریخ کو یہاں کانپور میں صوبائی جمعیت کا انتخاب ہوا تھا۔ ٹھیک 5 سال کے بعد آج ہی کی تاریخ میں یہ انتخاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس انتخاب کو قبولیت عطا فرمائے۔ اگر وہ قبول کر لیں گے ہمارا کام ہو جائے گا، یہاں بیٹھنے کو، جمع ہونے کو۔ اور اچھی بات یہ ہے کہ شاید بہت عرصے کے بعد اتنے صوبوں کے اتنے ذمہ دار افراد کبھی جمع ہوئے ہوں گے جتنا آج اس مرتبہ جمع ہوئے ہیں۔ میں اسے قبولیت کی علامت سمجھتا ہوں۔ لوگ کہہ رہے تھے بہت دنوں سے کیونکہ جمع نہیں ہوئے تھے اس لیے لوگ شوق سے آئے ہیں، ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو، لیکن اصل وجہ یہ ہے کہ لوگوں کے دل میں یہ احساس ہے کہ مسلمان مشکل میں ہے، ہمیں جمع ہو کے فکر کرنی چاہیے۔ اور بات مسلمان سے اسلام پر چلی گئی۔ مسلمان تو چھوٹی چیز ہے نا، اسلام بڑی چیز ہے۔ ابھی بات مسلمانوں سے آگے چلی گئی ہے، لوگوں کا اسلام خطرے میں ہے، ارتداد کے دروازے پر ہیں لوگ۔ اصلاح معاشرے کی بات کر رہے تھے، ہمارے سماج کا حال کیا ہو گیا ہے؟ اگر میں یہ کہوں کہ بے حسی کا اگر کوئی اعلیٰ ترین جگہ ہو سکتی ہے تو اس جگہ پر ہماری قوم کے سربراہ افراد اور قوم کا کریملیئر بیٹھا ہوا ہے۔ ہمیں جب یہ ملک ملا، آزاد ہندوستان جب ہم کو ملا، تو ہمارے تمام تعلیم یافتہ لوگ، ہمارے تمام کاروباری لوگ، ہمارے تمام انڈسٹریلسٹ ہمیں چھوڑ کے چلے گئے تھے۔ ہم یہاں مزدور لوگ بچے تھے، بس مزدور بچا تھا اس ملک میں جو جا نہیں سکتا تھا۔ یہ بھی یاد رکھیے گا، وہ لوگ کہتے ہیں اس بات کو، ہم اس بات کو بار بار ہر جگہ نہیں کہنا چاہتے۔ کمزور لوگ بچے تھے، آج ان کمزوروں نے اس ملک میں اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کی خبروں کو نور سے بھر دے۔ جدوجہد مسلسل کے ذریعے ان کمزور لوگوں کو، جن کا کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، وہ تو ہمارے جنازے پڑھ کے چلے گئے تھے نا۔ 70 سال میں قوم الحمدللہ کہاں سے کہاں پہنچ گئی، ذرا غور کیجیے۔ کامیاب لوگ چلے گئے تھے، ناکام لوگ رہ گئے تھے۔ ان ناکام لوگوں نے الحمدللہ کامیابی کی ایسی داستان رقم کی ہے، تاریخ میں سنہرے حروف سے لکھی جائے گی۔ ہم نے اپنی تبلیغ کی حفاظت کی، دعوت و تبلیغ کے کام کی حفاظت کی، اس کو مرکز بنایا۔ ہم نے اپنے مدرسوں کی حفاظت کی۔ یہ الگ بات ہے کہ اب مدرسوں کے نام پر بہت الٹا سیدھا ہو رہا ہے، اسے بھی ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر ہم اپنا محاسبہ نہیں کریں گے اور چیزوں کو ٹھیک نہیں کریں گے، ہم کامیاب نہیں ہوں گے۔ اگر لڑنا ہے ہم کو دشمن سے تو پہلے اپنے آپ کو ٹھیک کرنا پڑے گا، اپنے آپ کو طاقتور بنانا پڑے گا، تعلیم کے لحاظ سے، اخلاق کے لحاظ سے، معاملات کے لحاظ سے۔ کوئی قوم بد اخلاق ہو، کوئی قوم بد معاملہ ہو، کوئی قوم بے علم ہو، اور کوئی قوم بے فکر ہو۔ یہ بے فکری کی تو بات ہے کہ غریب آدمی کو اسی مکان کے سائے میں رہنے والے، کچے مکان میں رہنے
والے غریب کی مالدار کو فکر نہیں ہوتی، اور اپنی بیٹیوں کی شادیاں اور اپنی گھریلو تقریبات کس قدر لایانی طریقوں سے کر رہے ہیں ان حالات میں۔ کون کہے گا کہ اس قوم کے سامنے کوئی چیلنج ہے؟ کوئی کہہ سکتا؟ میں کہہ رہا تھا، ان حضرات سے سب بیٹھے تھے ہمارے ساتھی، کہ ہمیں پہلے ہر ایسے مسلمان کے خلاف دھرنا دینا چاہیے کالے جھنڈے لے کر، جو سماجی برائیوں میں مبتلا ہے، کیونکہ انفرادی غلطی کی سزا فرد کو ملتی ہے، اجتماعی غلطی کی سزا قوم کو ملتی ہے۔ پھر گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا، یاد رکھیے گا، گیہوں کے ساتھ گھن بھی پسے گا۔ ایسے علماء جو ایسا نکاح پڑھائیں گے، میں یہ کہتا ہوں ساتھیوں سے، ابھی منظور نہیں کیا ہمارے ساتھیوں نے، ایسے علماء جو ایسا نکاح پڑھائیں گے، ان علماء کی مسجدوں کے سامنے 40 دن کے لیے دھرنے پر بیٹھیں گے ہمارے جوان، انشاءاللہ بیٹھیں گے۔ کہنے قاتل ہیں مسلمانوں کے، یہ بدنصیب ہے، مسلمانوں کے قتل کی ان کو فکر نہیں ہے، مسلمانوں کے مارے جانے کی فکر نہیں ہے، مسلمانوں کی آبروریزی کی فکر نہیں ہے۔ ہم رسوا ہو گئے، منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے۔ قوم بے فکر ہے۔ قوم کو گالی دینے سے پہلے ہمیں اپنے آپ کو سدھارنا ہوگا، اپنے آپ کو طاقتور بنانا ہوگا، یہ ہماری طاقت ہوگی۔ اگر ہم اپنی قوم کے غلط لوگوں سے نہیں لڑ سکتے تو باہر والوں سے کیسے لڑیں گے؟ ان کو کیسے سمجھائیں گے؟ سمجھ لیجئے، معاشی طور پر بھی اگر ہم اس کو تھوڑی دیر کے لیے ہم یہ مان لیں کہ غیر اسلامی نہیں ہے، معاشی طور پر بھی سخت نقصان دہ چیز ہے یہ جو دکھاوا ہو گیا ہے، ہر چیز میں دکھاوا ہو گیا ہے، وہی جماعتوں میں بھی آ گیا۔ تو میں اپنے ساتھیوں سے سب سے کہتا ہوں اور آپ لوگوں سے تائید چاہتا ہوں اس کی، جمعیت علماء کو صدر سے زیادہ ضرورت جمعیت علماء کو مخلص خدام اور کارکنان کی ہے یا نہیں ہے؟ کوئی صدر بنے ہمارا، کسی کو بنا لیں آپ صدر، اگر آپ کام کرنے میں تل جائیں گے، اگر ہم کام کرنے لگیں گے تو جمعیت علماء کہاں سے کہاں پہنچ جائے گی۔ آپ یہ عزم کریں، آپ ہی جمعیت علماء ہند ہیں، آپ جمعیت علماء اتر پردیش اور جمعیت علماء ضلع فلاں نہیں ہے، آپ جمعیت علماء ہند ہیں۔ آپ اگر یہ عزم کر کے اٹھیں گے کہ جمعیت علماء کی طرف سے جو آواز اٹھائی جائے، یا تو آپ یہ کہہ دیجئے کہ دینی تعلیمی مکاتب بنانے کی کوئی ضرورت نہیں، یا تو یہ کہہ دیجئے، یا تو یہ کہہ دیجئے کہ معاشرے کے اصلاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم برہمن لوگوں کو فالو کریں گے، کہہ دیجئے، تب ٹھیک ہے۔ اور اگر یہ مانتے ہیں کہ یہ ضرورت ہے، اسلام کی ضرورت ہے، مسلمانوں کی ضرورت ہے، انسانیت کی ضرورت ہے، ملک کی ضرورت ہے، دنیا کی ضرورت ہے، تو آپ کو اس میں ڈوب جانا پڑے گا، اپنے کاموں کو 2 نمبر پہ ڈالنا پڑے گا۔ میں نے دیکھا ہے مولانا اسد مدنی کو، میں نے دیکھا کوئی دوسرا کام زندگی میں نہیں کیا۔ اسکول بنانے کی بات ہوئی، ہم نے کہا جمعیت علماء نے فیصلہ کر لیا جمعیت علماء نہیں بنائی۔ ہاں، ہم دوسروں سے کہتے ہیں آپ لوگ کوئی الگ ٹرسٹ بنائیے اور اسکول قائم کیجیے۔ میں نے ٹرسٹ بنایا، حضرت رحمت اللہ علیہ سے عرض کیا حضرت آپ اس ٹرسٹ کے صدر بن جائیے، کہ نہیں بس تم لوگ کام کرو۔ اور مقصد کیا تھا؟ وہ صرف جمعیت علماء کے ساتھ رہنا چاہیے۔ انہوں نے اپنی زندگی سے جب سے جمعیت علماء سنبھالی ہوگی، اپنی موت تک جمعیت علماء کو اپنا سب کچھ بنا کے رکھا، دوسرا کام نہیں کیا۔ بہت سارے لوگ امپورٹ کر کے آ جاتے ہیں، 4 کام کر رہے ہوتے ہیں۔ مولانا اسد مدنی رحمت اللہ علیہ ایک کام کرتے رہے۔ آپ سے بھی یہ چاہتا ہوں، ایک کام سنبھال لیجیے، اس میں ڈوب جائیے۔ ہمارے کچھ بزرگ ساتھی کیا اکثر ایسے ہیں جو مدرسوں سے وابستہ ہیں، مدرسے کا کام جمعیت علماء کے کام سے الگ نہیں، اس کو الگ مت سمجھیے، جمعیت علماء کا کام ہے۔ مکتب کی بات کر رہے ہیں، اصلاح معاشرے کی بات کر رہے ہیں، نکاح پڑھانے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو صحیح فکر پر لے جانے کی بات کر رہے ہیں، مسلمانوں کو مایوس ہونے سے بچانے کی بات کر رہے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میری قوم کو مایوس ہونے کے لیے اس ملک میں کوئی چیز نہیں ہے، کبھی
اگر حالات اور بگڑ جائیں گے اور بگڑ جائیں گے اور بگڑ جائیں گے تو ہمارا خون بہے گا جوش جذبے اور ولولے کے ساتھ، مایوسی کے ساتھ نہیں۔ کوئی مایوسی نہیں ہے، کبھی مایوسی نہیں آئی۔ اللہ کی رحمت سے ہم مایوس ہو سکتے ہیں؟ ہم نے تو 70 سال میں وہ اچیو کیا ہے جو ان ملکوں نے اچیو نہیں کیا، حاصل نہیں کیا جن ملکوں میں 100% مسلمان ہیں۔ سمجھ رہے ہیں؟ جن ملکوں میں 100% مسلمان ہیں ان ملک کے مسلمانوں نے وہ حاصل نہیں کیا جو اس لنگڑی لولی پسماندہ قوم نے جس کے جنازے پڑھ کے چلے گئے تھے، الحمدللہ بزرگوں کی محنت کی برکت سے اس سے زیادہ، اس سے دگنا ہم حاصل کر چکے ہیں۔ جتنی بہت مثالیں دی جا سکتی ہیں، اس پر میں ڈبیٹ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ کسی مجلس میں میرے سے ڈبیٹ کر لی، میں اعداد و شمار سے ثابت کروں گا۔ نام اس لیے نہیں لے رہا ہوں ان ملکوں کا جو ہمارے پڑوس میں ہیں کہ نام لینے سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اس ملک کے مخالف ہیں۔ ہم مخالف نہیں، ہم دعا گو ہیں ان کے لیے، ہم درد ہیں، لیکن ہم سے پیچھے ہیں وہ، ہم ان سے آگے نکل گئے ہیں۔ من حیث القوم ہم آگے ہیں ان سے، اور اس کو میں ثابت کر سکتا ہوں۔ جوش کی بات نہیں ہے کہ میں تقریر کے جوش میں کہہ رہا ہوں 600 سال ہم نے حکومت کیا۔ ارے بھائی 600 سال تم نے حکومت کی تو انفن فی الماء و استن فی السماء، ابھی کیا ہے تمہارا حال؟ اور آج کی بتاؤ نا، اور وہ حکومت تو مغلوں کی تھے مسلمان، وہ اچھے کام بھی کیے انہوں نے، لیکن اس زمانے میں جو ہم نے حاصل کیا اس سے زیادہ تو اس زمانے میں ہم نے حاصل کیا۔ بھائی آپ علماء کی تعداد اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، اپنے اداروں کی تعداد اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنے کاموں کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، اپنی دینی حمیت کو اٹھا کے دیکھ لیجئے، دین سے جوڑ کو اٹھا کر کے دیکھ لیجئے۔ اور کیا چاہیے ایک مسلمان کو؟ اور چاہیے کیا؟ نہیں، اور بھی بہت کچھ چاہیے۔ ایک مسلمان ایسا مسلمان ہونا چاہیے جس کے سامنے ہمیشہ دعوت کی جد و جہد اس کی آنکھوں کے سامنے رہے۔ وہ داعی اللہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین ہمارے لیے منتخب کی ہے، ہمیں یہاں پیدا کیا، وہاں نہیں پیدا کیا۔ اس لیے پیدا کیا کہ ہم ان کے بیچ میں رہ کر کے ان کے ساتھ اس طرح کا معاملہ کریں کہ یہ مجبور ہو جائے۔ بزرگوں اور بھائیوں، میں نے بہت وقت لے لیا۔ مولانا عفان صاحب نے مجھے یہ حکم فرمایا تھا جلدی سے مت ختم کرنا، تو میرے پاس تو کہنے کے لیے کچھ نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے ممبر سازی بھی نہیں کی، اس کو ٹھیک سے وہ بھی نہیں کیا، بس پرانے لوگوں کو جمع کر کے الیکشن کر لیا۔ ارے بھیا ممبر سازی کرو گے، پہلے تو ممبر سازی کر لیتے تھے اور سب بات چل جاتی تھی، اب نہیں چلے گی، تھوڑے ممبر چاہیے ہمیں، سمجھ رہے ہیں؟ 313 چاہیے، پر چاہیے ایسے تو اصلی ہو، نقلی نہ ہو، سمجھ رہے ہیں؟ نقلی کام نہیں، دکھاوا نہیں چلے گا، بھیڑ کی ضرورت نہیں ہے، کیفیت چاہیے، کیفیت چاہیے۔ کیفیت ہمیشہ ہر کام میں کیفیت مطلوب ہوتی ہے، کمیت کبھی مطلوب نہیں رہی۔ اللہ میاں نے کب کہا ہے کہ جمیعت علماء میں 2 کروڑ ممبر بناؤ؟ کب کہا اللہ میاں نے؟ اللہ میاں نے یہ کہا ہے تم 4 ہو، 4 مل کر مجھے راضی کرنے کا کام کرو، مجھے راضی کرنے کا کام کرو، بس، اور کچھ نہیں کہا اللہ میاں نے۔ اللہ میاں کیا چاہتے ہیں؟ مجھے راضی کرنے کا کام کرو، مجھے راضی کرنے کی نیت رکھو۔ اچھا ہمارا تو یہ حال ہے کہ صبح کو مسلمان ہوتے ہیں، شام کو کافر ہوتے ہیں، اللہ معاف کرے، مطلب گناہوں میں اور خیالات میں اور سب چیزوں میں ایسے ہی کمزور حال ہے ہمارا، پر الحمدللہ توبہ کی توفیق بھی ہوتی رہتی ہے۔ اللہ کی مہربانی یہ ہے کہ توبہ کی توفیق ہوتی رہتی ہے۔ تو ہمارا سب کا یہ حال ہے، ہمیں اگر کسی وقت نہیں کر پائے کام، دوسرے وقت میں کر لیں، پر کام ضرور کرنا ہے۔ آپ کو جمعیت علماء کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنانا ہے۔ اچھا بنا رکھا ہے، ہمارے بہت سارے ساتھی ایسے موجود ہیں یہاں جنہوں نے بنا رکھا ہے، اور جس ضلع میں جس مقام پر جمعیت علماء نے اوڑھنا بچھونا ایک آدمی نے بنایا، لیکن میں مثال دیتا ہوں آپ کو، مہاراشٹر کی بہت کمزور جمعیت تھی، جانتا بھی نہیں تھا کوئی، ٹھیک سے تھوڑی سی
محنت ایک آدمی نے کری، صحیح معنوں میں وہ باضابطہ کسی ادارے سے فارغ عالم بھی نہیں ہے مولانا ندیم صاحب۔ یہ ٹھیک ہے کہ مولانا عبد الغفور قریشی حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ کے مجاز تھے، ان کے شاگرد ہیں، انہیں کے ساتھ پڑھا، انہوں نے انہیں جمعیت میں لگایا۔ اور مزے کی بات بتاؤں، مولانا عبد الغفور قریشی بڑے عالم تھے، اپنے مدرسے میں عودگیر کے مدرسے میں ان کو نوکر رکھا، تنخواہ جاری کی، اور یہ کام مدرسے کا کام نہیں کرنا ہے، جمعیت کا کام کرنا، جاؤ۔ باریک بات ہے ذرا سی، مدرسے کی تنخواہ سے، مدرسے کے خرچے سے جمعیت کا کام شروع کرایا، کیونکہ ان کا یقین تھا کہ جمعیت علماء مدارس اور مساجد کی محافظ جماعت ہے، یعنی اسلام کی محافظ جماعت ہے۔ آج الحمدللہ بہت ساری کمیاں بھی ہیں، ان کمیوں کے ساتھ ملک کے صوبوں کی اگر 2-3 ممتاز جمعیتوں میں دیکھیں تو ایک جمعیت ہے مہاراشٹر کی، قصبے قصبے میں، گاؤں گاؤں میں، وارڈ وارڈ میں یونٹیں قائم ہے جمعیت علماء کی۔ تو یہ ایک آدمی اگر کھڑا ہو جائے، ایک صوبے میں ایک آدمی کھڑا ہو جائے، ایک ضلع میں ایک مقام پر ایک آدمی کھڑا ہو جائے، تو وہ علاقے کے علاقے کی کایا پلٹ دیتا ہے۔ قوم جو ہے ہماری گوشت پر آواز ہے، اور یہ بہت پرانا مشاہدہ ہے میرا۔ مجھ کو تقریباً 24 سال ہو گئے جمعیت علماء میں، اور ہمارا بھی، میرا بھی کم سے کم، زیادہ نہیں تو کم سے کم 80% تو جمعیت علماء کا ہی۔ ہم سے شکایتیں بھی ہیں بہت سارے لوگوں کو، ٹیلی فون پر نہیں ملتے، ہے نا، ٹیلی فون پر یہ سب سے زیادہ شکایت ہے کہ ٹیلی فون پر نہیں ملتے۔ میں دوستوں سے کہتا ہوں بھائی اگر میں ٹیلی فون اٹھانے لگوں تو میں ٹیلی فون آپریٹر بن جاؤں گا، اور کام ہی نہیں، ایک تو ویسے ہی یادداشت کمزور ہو گئی ہے۔ تو میں آپ حضرات سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں، عاجزانہ درخواست، کون کل کو ملے گا، کل ہوگی ہماری، نہیں ہوگی ہم نہیں جانتے، لیکن آپ حضرات سے یہ درخواست، اپنا وقت 24 گھنٹے نہ صحیح، مولانا اسد مدنی نے تو پوری زندگی لگائی اس میں، 24 گھنٹے نہ صحیح، کم سے کم روزانہ 1 گھنٹہ لگا دیجیے۔ 1 گھنٹہ بھی اگر آپ روزانہ جمعیت یا جمعیت کی تحریکوں میں سے کسی ایک تحریک میں لگا دیں گے، مثلا دینی تعلیمی بورڈ پر لگا دیں گے مکاتب قائم کرنے پر، اور ہر ضلع یہ عزم کر کے اٹھے گا کہ اگلے 3 مہینے کے اندر اس کے ضلع میں کم سے کم 200 مکتب وہ قائم کرے گا۔ اچھا یہ ہو سکتا ہے قابل عمل نہ ہو کہ 3 مہینے میں 200 ہو جائے، تو اس کو 6 مہینہ کر لیجیے، 3 مہینے میں 100 کر لیجیے۔ پر جب کام کی ضرورت ہوتی ہے تو کام کو تو ہنگامی بنیادوں پہ کیا جاتا ہے، اور یہ کام موت تک جاری رہے گا، ختم نہیں ہوگا ہمارا یہ کام، نسلوں کو بچانا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو سب کو صحیح طرح سے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جمعیت علماء ایسا اڑنا بچھونا بنا دے ہمارے لیے کہ ہم مرے اور یہ کام جاری رہے تو یہی صدقہ جاریہ بن جائے ہمارے لیے، ہمیں اپنے کاموں سے جوڑ دے، اور مسلمان نسلوں کے ایمان کی حفاظت کا اللہ تعالی ہم کو ذریعہ بنا، کام لے لیں ہم سے، اور وہ خوش ہوگا تو کام لے لے گا، وہ راضی ہوگا تو ان سے کام لے لے گا انشاءاللہ۔ اور میں یہاں ہمارے حضرت مولانا مفتی عبد الرحمان صاحب موجود ہیں، جناب ہمارے مولانا اسماعیل صاحب موجود ہیں، اسی طرح